عمران خان کی کہی ہوئی بات نہیں مانی گئی اور بشرا بی بی کے حکم پر ڈی چوک کی جانب کی طرف ہم بڑھے تو وہاں سے معاملات بگڑ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی صاحب کو بھی انہوں نے ذکر کیا. تو علیمہ خانم ایک اپنی جانشینی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور بشرا بی بی کے ذہن میں ایک اپنا جانشین ہونے کا تصور موجود ہے. یوٹیوبرز کے خلاف جو پہلا وسل بلور تھا یا اس خلاف میں جو پہلا پتھر کسی نے پھینکا تھا تو وہ علی امین گنڈا پور تھا. تو اس ایوان میں جو وزیر اعظم بنے گا وہ تو اسی جماعت کا بنے گا، اور اگر کوئی شخص باہر سے لا کے بھی آپ وزیر اعظم بنوا دیتے ہیں، اس کو الیکشن لڑوا کے وزیر اعظم آپ بنا دیتے ہیں، اس کا سپورٹ تو انہی جماعتوں کی ہوگی. اچھا، تو فیصل بھائی ایک طرف یہ سارا سینیریو آپ نے پیش کر دیا. اس پورے سینیریو میں علی امین گنڈا پور ہمیں نظر آ رہے ہیں، سہیل آفریدی بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ واضح ہے. علیمہ خان کا جو کریکٹر ہے اس پورے سکرپٹ میں، وہ آپ کو کہاں سٹینڈ کرتا نظر آ رہا ہے فیوچر میں بھی اور اب بھی؟ چونکہ وہ کہیں کریکٹر بلر ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے، اور ایک بیان جو انہوں نے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اہم شخصیت کا نام نہیں لیں گے، ان پر تنقید نہیں کریں گے، آپ ہاسپٹل جو ہے وہ خان صاحب کو کریں، شفٹ کریں. اس تناظر میں آپ علیمہ خان صاحب کا جو آئندہ سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پریکٹیکلی علیمہ خانم جو ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بہت اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیجیے. ایک تو وہ ہمشیرہ ہیں، عمران خان کی بہن ہیں، بہن ہونے کے ناطے ہوئے ظاہر ہے ان کی صحت سے متعلق ان کے کنسرن بنتا ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ نیکسٹ ٹو کن میں جائیں تو اس وقت علیمہ خانم سے زیادہ بشرا بی بی ہیں، عمران خان کی وہ ظاہر شریک حیات بھی ہیں، اور صحت کے حوالے سے کنسرن پہ جتنا علیمہ خانم کا بنتا ہے اتنا بشرا بی بی کا بھی بنتا ہے. اور جو ریلیٹیوز کو بات کرنے والے کی ملاقات کی بات ہے ان کی صحت کے بارے میں، تو ان کی اہلیہ وہاں پہ موجود ہے، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بہنوں کی ملاقات نہ کروائی جائے یا فیملی کی ملاقات نہ کروائی جائے. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے. محسن نقوی صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی اس کے بعد ہماری کچھ بات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ ریزرویشن پائی جاتی تھی کہ علیمہ خانم بہت سی معاملات کو ویٹو کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح جو ہے آپ اس سارے معاملے میں یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس پر پریکٹیکل ابھی تک عمران خان کے بعد کوئی جانشین کوئی نہیں ہے. لیکن خدا نہ خواستہ انسان ہے، 100 معاملات ہیں، کل کوئی جانشینی کی بات بھی آتی ہے تو علیمہ خانم ایک اپنی جانشینی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور بشرا بی بی کے ذہن میں ایک اپنا جانشین ہونے کا تصور موجود ہے. علیمہ خانم جو ویٹو کرتی نہیں ہیں، جو ان کی ایکسٹریمسٹ پالیسیز تھیں، اس کی وجہ سے بیرسٹر غور کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے، اس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور کے ہاتھ بھی بندے رہے. اور پچھلے 2-3 ہفتوں سے آپ دیکھیے کہ علیمہ خانم کو یہ بھی آ کے کہنا پڑا کہ اگر سہیل آفریدی چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو تو اپنے ایم پی ایس کو اور اپنے ایم ایل اے کو یہاں بھیجیں. یعنی اب جو آئین کی کتاب کے تحت سہیل آفریدی کی بطور چیف ایگزیکٹو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے بھی علیمہ خانم کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان سے کسی حد تک اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں. سو ریزن یہ ہے کہ علیمہ خانم کی لائن اتنی ایکسٹریم ہے کہ اس ایکسٹریم لائن کے ساتھ اس کے بدلے اگر ہو نا وہ ایکسٹریم لائن آپ لے رہے ہیں اور آپ کو اچھا فیصل عباسی صاحب، مجھے تو اس چیز میں بھی فیصل عباسی صاحب مجھے تو اس چیز میں بھی کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. یہ جو حالیہ دھرنا ہوا ہے عمران خان کو اسپتال منتقلی کے لیے کہ آپ ان کو جو ہے وہ معالج ان کے جو پرسنل ہیں اور فیملی سے کی پریزنس میں جو ہے وہ ان کو میڈیکل فیسیلیٹیٹ کریں، تو یہ جو دھرنا ختم ہوا ہے یہ تو بغیر کسی نتیجے کے، بغیر کسی اس ون ون سچویشن کے ہوا ہے. تو یہ بھی کوئی آپسی لگ رہا ہے، پھڈا لگ رہا ہے علیمہ خان ورسز سہیل آفریدی، کیونکہ سہیل آفریدی کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ کوئی اچھے معلوم نہیں ہو رہے تھے، اور اس دھرنے سے بھی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کو کوئی خاطر خواہ ملا نہیں ہے، آؤٹ پٹ نہیں ملا. پلس یہ ہے کہ یہ جو شفیع جان صاحب ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ دوبارہ ریفریش ہو کے رمضان کے بعد آئیں گے. تو یہ رمضان کے بعد آنے والی سائنس بھی سمجھ نہیں آئی، اور یہ جو خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کو لے کے جو ارجنسی تھی پی ٹی آئی کو یا علیمہ خان کو، یہ اب کیوں نہیں ہے؟ درانی صاحب 26 نومبر 2024 کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے مداخلت کی ایک اور کوشش کی نا، کال دی، لوگوں کو نکالا. لوگوں کو کیا نکالا؟ کے پی کے میں جو لوگ نکالے وہ ان کے اپنے گلے پڑ گئے. 3 دن کے لیے جب آپ صوبے کی چارائیں بند کرتے ہیں، صوبے میں جب بنیادی اشیاء خور و نوش کی کمی ہو اور پیٹرول کے مسائل اور دیگر مسائل جنم لینے لگے تو لوگوں کا سینٹیمنٹ حکومت کے خلاف جاتا ہے. وہاں پہ ذمہ دار ہے کے پی کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت. آپ نے سہیل آفریدی کا ذکر کیا کہ وہ بڑے آف کلر لگ رہے تھے. سہیل آفریدی بیچارہ کیا کرے؟ سہیل آفریدی کو ایک طرف سے جو ہے وہ دباؤ آ جاتا ہے علیمہ خانم کا،
दूसरी तरफ से उसने अपने एमपीज भी देखने, अपनी हुकूमत भी देखनी है, और फिर सोने पे सुहागा अली मीन गंडापुर की एंट्री भी हो गई है, तो फिर सोहेल अफरीदी पे तो ये मामला होना था। जो धरने का क्लाइमैक्स है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मजामत को, मैं समझता हूँ कि मजामत के ताबूत में इस धरने के बाद आखिरी कील ठोक दिया है। ये मजामत के ताबूत में आखिरी कील था, क्योंकि कोई ना कोई भरम जो 2024 नवंबर 2024 में ये इस्लामाबाद पहुंचे थे, उसके बाद कोई ना कोई भरम था। ये जो धरना हुआ है, और केपी में जिस तरह 20-20, 25-25, 100-100 की टोलियों में लोगों ने सड़क ब्लॉक की है, और फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिस तरह धरना हुआ है, बजाहिर आप कहते रहे कि 24 घंटे से हम सूखी रोटी खा रहे हैं। वो एक सहाफी है हमाद हसन साहब, उन्होंने कहा जी रात को मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब तक खाना खा के आया हूँ, मुझसे कह रहे हैं कि मैं 24 घंटे से भूखा हूँ। फिर वो डिलीवरी वाली वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं, वो पार्सल भी आपने देखने शुरू कर दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पब्लिकली वो जो भरम था, आपने अपना वो भरम गवा दिया है। धरने का क्लाइमैक्स क्या हुआ है? या आपसे हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात करने आया हो, या आपसे कोई रियासत की तरफ से मुज़ाकरात करने आया हो, या आपसे इस्लामाबाद के डीसी ने ही आके कहा हो कि भाई ये आप ये मामला ना करें, कोई गड़बड़ हो रही है। आप पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट लॉजिस में, केपी हाउस में बैठे हुए हैं, फिर कह रहे हैं जी बाहर से ताले भी लगा दिए। वो ताले भी आपने देखे, वो तालियां हैं, वो मुझे तो लगता है कि शायद खुद इन्होंने लगा दी। वो जो साइकिल स्टैंड पे साइकिल को बांधने के लिए वो ताले, 4 लोग उस दरवाजे को जोर से खींचे, वो खुल जाते। ये सारा जो ड्रामा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ड्रामाबाजियां करके पहले अपने का कारकुन मुतमईन होता था, अब ये आंसुओं की रेटिंग, ये भूखे हैं, हम बाहर लेटे हुए हैं। वो जिस साहब को महमूद अचकज़ई साहब करके बाहर पार्लियामेंट के लॉन में लिटाया हुआ था, कल उसकी फोटो आई है, वो कोई और साहब है। पहले वो एक चादर ओढ़ के सोया हुआ और बाद में फोटो। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? दे आर गेटिंग एक्सपोज, दुरानी साहब, इन फ्रंट ऑफ देयर वर्कर्स। अब वर्कर कहते हैं कि ये तो ऊपर से नीचे तक ड्रामा कर रहे हैं। आज से साल पहले ये बात होती थी कि खान अंदर है, केपी में हुकूमत है, लोग करप्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि आज ये बात हो रही है कि खान अंदर है, ये रेटिंग के लिए, टिकटॉक के लिए, वीडियोस के लिए आते हैं, अपनी एंट्री बनाते हैं, ग्रुप में डालते हैं, टिकटॉक पे लगाते हैं कि हम भी थे इन्हीं मुजाहिदों में और हम भी थे इन्हीं लोगों में कि जब कुर्बानी मांगी जा रही थी तो हम भी खड़े थे, उसके बाद निकल जाए। फैसल भाई, तो ये जी फैसल भाई, इसमें यूट्यूबर्स के किरदार पे भी थोड़ी रोशनी डालें। यूट्यूब डॉलर्स माफिया। दुरानी साहब, ये अनफॉर्चुनेट है, हमारे कोलीग रहे हैं, हमारे कोलीग हैं भी। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। एक जर्नलिस्टिक फ्रेमवर्क होता है, जब तक मैं इसमें रहूंगा तो ये मेरा काम है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। जब मैं यहाँ बैठ के नून लीग की वकालत करूंगा, जब मैं बैठ के पीटीआई की वकालत करूंगा, पीपल्स पार्टी की वकालत करूंगा, जमात इस्लामी की वकालत करूंगा, तो मैं जर्नलिज्म से बाहर हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है। जर्नलिज्म में ये भी है कि जिसकी जो काम अच्छा नहीं है उसमें तनकीद करें, जो अच्छा है उसको सराह दें, इतना तो मार्जिन है। लेकिन मैं आके नारे बुलंद कर दूं, नहीं जी हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम निकलेंगे, बस वो खड़ा है, वो ऐसा खड़ा है कि बस वो बाहर आने वाला है, वो बाहर आने वाला है, वो बाहर आके सबको छोड़ेगा नहीं, वो सबको अंदर डाल देगा, वो मतलब बस अब आप कुछ कि वो मतलब अजीबोगरीब चल रहा होता है। देखिए यूट्यूबर्स, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इदराक हुआ, और इस पे भी मैं समझता हूँ कि वो अली अमीन गंडापुर वो पहला शख्स है कि जिसने अपनी पार्टी के अंदर ये कहा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जितनी मेरी एफर्ट्स हो रही हैं, अब तो बातें निकल रही हैं ना। अली अमीन कहता है कि मैं जब मेरी मुलाकात नहीं हुई तो मैंने मरियम नवाज साहिबा से भी रिक्वेस्ट की, उनके तवज्जुह से भी मुझे मुलाकात हो। फिर अली अमीन गंडापुर ने सारा बताया कि वो जब चाहते थे मुलाकात कर लेते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोला पड़ा कि लॉन में मुलाकातें होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने बताया लॉन में मुलाकातें होती चाहिए, लेकिन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो पहला विसल ब्लोअर था या इस इख्तिलाफ में जो पहला पत्थर किसी ने फेंका था, तो वो अली अमीन गंडापुर था, जिसके बारे में कुछ बाहर बैठे हुए लोग उनके खिलाफ शुरू हो गए थे। तो साबित ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयल वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सियासी कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की अहलिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को इस वक्त ये खुद समझना चाहिए कि ये लोग डॉलर एंट रहे हैं। अगर कोई डील नहीं हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई सॉफ्ट कुशन नहीं बन रहा है, तो उसमें दो बुनियादी किरदार हैं। एक वो बंदा जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल चला रहा है, दूसरा जो है वो ये यूट्यूबर्स हैं। ये दो बुनियादी किरदार हैं कि जिन्होंने इस आग पे तेल का काम किया है और इस पे मजीद इसको भड़काया है। बाकी चांदी है,
آپ بات کریں, آپ ایسے 72 گھنٹے میں باہر آ رہا ہے, وہ ڈٹ گیا ہے, وہ کیا ہو گیا ہے, وہ کھلا ہو گیا ہے, یہ سب چیزیں لوگوں کی تو جیبیں بھری جا رہی ہیں, لوگوں کو تو ڈالرز آ رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف بالکل نکرے لگی ہے. آنے والے دنوں میں, یس دی امپورٹنٹ بات, آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نام لے کر کیٹیگوریکلی جب تک آفیشلی ایک باضابطہ آپ سمجھ لیں کہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں نام لے کر ان لوگوں کو جو یوٹیوبر نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف ان سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کرے گی, یا ان کو پاکستان تحریک انصاف ڈسکارڈ نہیں کرے گی, تو تب تک جو ریلیونٹ کوارٹر ہے اس میں یہی سمجھا جاتا رہے گا کہ تو کہہ رہے ہیں ایسی نہ تو تنگا پر اندروں انہوں یہ کہہ رہے ہیں تو یہ گلا کرو ایسا ہی. اچھا, اس میں ہم آخر میں, چونکہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, وقت کی قید ہے, تو فواد چودھری جیسے جو کردار ہیں اس سیاست میں موجودہ حالات کے اندر, آپ اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پلس وہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک بات دوبارہ دہرا دی ہے, قومی حکومت کا جو ایک کیا فلسفہ کہہ لیں یا ایک آئیڈیا ہے, اس کے اوپر وہ دوبارہ بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اگر اس چیز پہ ایگری ہو جاتے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایگری کر لیں گے اس قومی حکومت. تو یہ قومی حکومت ہے کیا عباسی صاحب, اور اس کا کیا کانسیپٹ کیا ہے, آئیڈیا کیا ہے, اور یہ کیا ہوگی؟ مطلب آپ اگر پکچر کریں, اس کو میپ کریں, تو کیسی نظر آئے گی یہ قومی حکومت اگر ہو جاتی ہے تو, اور یہ آئیڈیا کیوں فلوٹ کیا جا رہا ہے بار بار؟ دورانی صاحب, یہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب, یہ پچھلے عمران اسماعیل صاحب ٹی وی پروگرام میں تھے ہمارے, اس کو بھی انہوں نے یہی بات کی, اور میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں اور آپ آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق بات کرتے ہیں, تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایوان میں جتنی پارٹیاں ہیں یہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں اور مل کے قومی ایشوز پہ متفقہ ہو جائیں اور ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیں. اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو ایوان میں پارٹیاں ہیں اس میں پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, ان سب میں ظاہر ہے جو شخص وزیر اعظم بنے گا وہ انہی پارٹیوں میں سے ہوگا, تو یہ وہ والی تو قومی حکومت بنے گی نہیں کہ ساڈا بندہ وزیر اعظم لا دیں. جو شخص وزیر اعظم بنے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو آپ کس, تو وہ پھر وہ ذمہ داری اصل میں بنیادی طور پہ جو ان کے پیچھے فواد چودھری بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اصلاحات کی اس حد تک ضرورت, سیاسی جماعت کوئی بھی ہو, ہاں وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی پولیٹیکلی, اس کا پولیٹیکل کیپٹل تباہ کر دینے والی اصلاحات. تو اس لیے اگر کوئی قومی حکومت ہوگی جو اتنی اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی اس طرح پولیٹیکلی پبلک کے سامنے, تو وہ یہ کام کر سکتی ہے. وہ دلیل یہ دے رہے ہیں. لیکن میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ جب آپ اس ایوان کے اندر کہتے ہیں قومی حکومت بنا دی جائے, تو اس ایوان میں جو وزیر اعظم بنے گا وہ تو اسی جماعت کا بنے گا, اور اگر کوئی شخص باہر سے لا کے بھی آپ وزیر اعظم بنوا دیتے ہیں, اس کو الیکشن لڑوا کے وزیر اعظم آپ بنا دیتے ہیں, اس کا سپورٹ تو انہی جماعتوں کی ہوگی. تو جب ان جماعتوں کو اگر کوئی ایسا یہ کام کرتی ہیں, ایسی اصلاحات کرتی ہیں کہ پبلک ڈسکارڈ کرتی ہے, پبلک ریجیکٹ کرتی ہے, تو پھر اسپیس بنے گی کسی اور جماعت کی بھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وائی پی ایم ایل این would agree on this, why People's Party will agree on that, why PTI even PTI will agree on that. سب سے بڑا اسٹیک تو پی ٹی آئی کا ہے نا, تو وائی پی ٹی آئی would agree on this. جی امپورٹنٹ بات ہے. اور جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں سر. ان کو گیلری سے کھیلنے کا, گیلری کو انگیج کرنے کا, میڈیا کو انگیج کرنے کا, خود کو لائم لائٹ میں رکھنے کا فن آتا ہے. اب قومی حکومت کی بات انہوں نے کی ہے, وہ ہیڈ لائن بنی ہے, تو آپ نے ڈسکس کیا ہے, وہ وی آر ڈسکسنگ فواد چودھری. وہ یہی چاہتے ہیں, یہی ان کا مقصد ہے, اور وہ اس معاملے میں مہارت بھی رکھتے ہیں. وہ چند لوگ ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب بھی اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں, فواد صاحب بھی رکھتے ہیں. اچھا, تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قومی حکومت کا ایک آئیڈیا ہے یہ بس ویسے ہی لائم لائٹ کے لیے فلوٹ ہوا ہے, لائم لائٹ کیپچر کرنے, کوئی ایسی بات اس کے علاوہ اس کا کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن کچھ بھی نہیں. آپ کو بتا دوں, موجودہ حکومت اور مقتدرہ کے بیچ بہت گڈی گڈی معاملات ہیں. یہ میری انگلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جتنی ٹائٹ ہوئی ہے نا, میں دونوں کو دونوں کھینچوں, یہ لیدر نہیں ہو رہی, یہ کڑا بن گئی. اتنے گڈی گڈی معاملات ہیں اس وقت, اور کسی ضرورت نہیں ہے. فیصل عباسی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ساری چیزوں پہ تبصرے ہوئے, اور سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر.